حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ، اتنا جامع کلمہ ہے جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ صدق، سچائی، باطن کی تمانیت کا سبب اور ذریعہ ہے، باطنی سکون کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا والکذب ریبہ، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، ابہام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، ہر وقت کی بے قراری ہے۔ تو سچ طمانیت ہے، سکون قلب ہے، اطمینان باطن ہے، اندر کا قرار ہے، روح کا چین ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ریبہ، اس بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی اجالا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں، اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جرمٹ میں رہیں گے تو ہم قرار، سکون اور طمانیت میں رہیں گے۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں، سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ یہ میرے حضور نے کہا ہے، صدق و طمانیہ، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، قرار جاں کا سبب ہے، باطن کے اجالے ہیں، اندر کی روشنیاں، یہ تمہیں قرار دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا، اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ وہ ہمارے یہاں ہوتا نا، یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو۔ 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے، لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی، ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے، اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی، جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں میرا کون مقابلہ کر۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور،
لیکن تھوڑی سی ہوا بدو، یہ کیسا غبارہ ہے، فوراً پھول بھی جاتا ہے. لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے. تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے، دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی. پہلے تو کہتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے ہیں، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے، میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے. پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا. وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے، اَيَحْسَبُ، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو، أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناتخواں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے. کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے، لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی تسکین ہوتی، حظ روح نہیں ہوتا، حظ نفس ہوتا ہے. اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور علی نور ہو جائے، ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں. کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے. اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے. نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کے لیے. آج ممبر و محراب سے بھی مجھے معاف کرنا جس طرح کے درس اور سبق دیے جا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارا وجود نافع ہو، جدھر سے گزرتے جاؤ خوشبو پھیلتی چلی جائے، تمہارے انفاس کی مہک سے اجالے ہوں. تم فارمی چوزے نہیں ہو کہ ہر وقت اپنے ہی آرام کی تلاش میں رہو، تم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہو.